بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج تلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا یہ جہاں چیز کا ہے لوح و قلم تیرے ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت قائد محترم مولانا عبدالقادر صاحب آپ سے شرف خطابت کے لیے آ رہے ہیں السلام علیکم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين من علينا ربنا إذ بعث محمدا من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا ادب گاہیز زیر آسمان از عرش نازک تر ادب گاہیز زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنید و بایزید جا بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہم اوس بمصطفیٰ
برساں خویش را کے دی ہم اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیس ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا ایک مرتبہ بآواز بلند ہدیہ درود پیش فرمائی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضا بان تصلی علی صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر ہدیہ درود پیش فرمائیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ دائما ابدا حضرت علامہ پیر طریقت الحاج احمد اللہ خان صاحب مقدس اللہ العالی اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام معزز حاضرین میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ فتح کے آخری آیت کا پہلا جز ہے طبیعت تو یہ چاہ رہی تھی کہ گزشتہ سال جہاں میری تقریر کی انتہا ہوئی وہیں سے آج اس کا آغاز کروں مگر اچانک زبان پر وہی آیت مبارکہ جس کے پڑھنے سے ہمارے اور آپ کا ایمان سلامت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آیت مبارکہ
کلمہ طیبہ کا بھی دوسرا جز ہے، جس کے پڑھنے سے ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور یہ کلمہ بڑا پیارا ہے، بڑا میٹھا ہے، بڑا لذیذ ہے۔ ایمان والے جب اس کلمہ طیبہ کو، کلمہ پاک کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ان کا دل و دماغ فرش سے عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے دودھ کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لبنا خالصا سائغا للشاربین، خالص دودھ پینے والے کے لیے گلے سے سہل اترنے والا، مزیدار۔ یہی دودھ کسی ملیریا کے بخار والے کو پلایا جائے تو وہ کیا کہے گا؟ کڑوا ہے، گلے سے نہیں اترتا، بدمزہ ہے، دودھ کو تھوک دیتا ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، لبنا خالصا سائغا للشاربین، خالص دودھ پینے والے کے لیے گلے سے آسانی کے ساتھ اترنے والا، مزیدار۔ تفصیل میں گئے بغیر عرض کروں، خدا کا فرمان تو سچا ہے، واقعی دودھ مزیدار ہے، گلے سے آسانی کے ساتھ اترنے والا ہے، مگر بخار زدہ انسان کا منہ ہی کڑوا ہے، اس لیے اس کو دودھ بدمزہ معلوم ہو رہا ہے، دودھ کڑوا معلوم ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے نام نامی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم بڑا میٹھا ہے، یہ نام بڑا مزیدار ہے۔ جو اس نام کو پڑھتا ہے اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میں کہوں ایک کافر پڑھ لے تو مسلمان بنتا ہے، مسلمان اگر پیار اور محبت کے ساتھ پڑھے تو مومن بنتا ہے، مومن اگر زبان و دل کے ساتھ پڑھ لے تو وہ متقی بنتا ہے۔ ارے جس انداز سے، جس مزے سے اور جو لذت لے کر نام محمد پڑھتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا، بے عشق محمد جو پڑھاتا ہے بخاری، بے عشق محمد جو پڑھاتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی، آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی۔ آج میں صرف لفظ محمد پر گفتگو کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ سب سے پہلے کس نے پڑھا؟ رب نے پڑھا۔ کب پڑھا؟ اس وقت جبکہ نہ یہ زمین تھی نہ آسمان، نہ چاند و سورج، نہ یہ دریا کی روانی، نہ یہ آبشار کے نغمے، کچھ بھی نہیں تھا، صرف مولا رب نے
اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ میں نے پوچھا عالم خیال میں، لمبی چوڑی گفتگو نہیں، مولا تو نے اپنے حبیب کے نور کو کیوں پیدا کیا؟ تو حدیث قدسی ہے، مولا ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت عنہ رافع، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، میری پہچان کے لیے میں نے اپنے حبیب کے نور کو بنایا، اور اس نور کا نام میں نے رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا رکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے حبیب کو نور کو دیکھا تو سب سے پہلے رب نے اپنے محبوب کی تعریف کی، اپنے محبوب کے گن گائے، اپنے محبوب کی گیت گائی اور کہا محمد الرسول اللہ۔ اور یہ محمد کون ہے؟ معاف کرنا، معجزات، کرامات، واقعات میری گفتگو میں نہیں ہوتی، میری گفتگو وہی ہوتی ہے جو میرے اپنے پیر نے مجھے پلایا ہے۔ پڑھی ہوئی بات بھول جاتے ہیں، پلائی گئی چیز وہ ہمیشہ دل و دماغ میں رہتی ہے، جو چیز پیتے ہیں اسی کی نشے میں ہم رہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اب وہ کتنے برس اپنے قرب میں رکھا۔ محمد الرسول اللہ نے رب کو دیکھ کر خدا کی تعریف کی، خدا نے مصطفیٰ کی تعریف کی، کبھی یہ اس کا مذکور تھا، کبھی وہ اس کا مذکور تھا، کبھی یہ ذاکر، کبھی وہ ذاکر، سب مراحل طے ہوئے، محبوب پاک کو بھیجا، محبوب پاک اس عالم میں تشریف لائے، کیا بن کے آئے؟ مظہر خدا بن کے آئے۔ کیا بن کے آئے؟ مظہر